الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرضين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وخصوصا على قائد الغر المهجلين يعصوب الدين وراده المعصومين أسد الله الغالب على كل غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فيهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات. سب سے پہلے تو بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ رب العزت ہماری اس محفل کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، عبادت کے صدقے تمام مومنین کی پریشانی کو دور فرمائے، پانی مجلس کے تمام مسائل کو حل فرمائے، ان کے مرحومین کی بخشش فرمائے، مومنین کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دشمنان تشیع دشمنان آزاداری کو نصف و نابود فرمائے، عزاداران امام حسین کی بھی دراز فرمائے، وقت کے امام زمانہ کے درجات فرمائے، روز معاشر بی بی طاہرہ کی شفاعت فرمائے، اپنی دعاؤں کی قبولیت اور یوسف زہرا کے ظہور کے لیے باواز بلند صلوات. یہ پورے عشرے کے اندر بھی جو گفتگو کرنے کی کوشش میں نے کی ہے وہ اس حوالے سے تھی کہ مجلس حسین کا مقصد کیا ہے. شہادت مولا حسین کا جو مقصد ہے وہی مقصد مجلس حسین کا. یعنی شہادت حسین کیوں ہوئی، کس وجہ سے اتنا بڑا واقعہ ہوا؟ تو جواب یہی ہے کہ لوگ دین سے دور ہو چکے ہیں، شریعت محمدی کو پامال کیا جا رہا. جو ممبر کے لائق نہ تھے وہ ممبر پہ بیٹھے. اگر بات کو تھوڑا سا اور میں کھول دوں تو یوں کہوں گا کہ جنہیں شریعت محمدی کا پتہ نہ تھا وہ ممبر پہ تھے. کعبہ تھا، کعبہ کا طواف بھی تھا، لیکن عظمت کعبہ نہ تھی. مدینہ تھا، عظمت مدینہ. حسین مولا نکلے اور یہی تو وجہ ہے کہ بندہ ہوا احرام کھولا. کیوں؟ کر سکتے تھے باقی حاجیوں کی طرح حسین بھی طواف، لیکن حسین جانتے تھے میں طواف کروں گا یہ مجھے یہاں شہید کر دیں گے. طواف تو ہوگا لیکن عظمت کعبہ نہ رہے گی. حسین نے عظمت کعبہ، یہی مقصد تھا. دین بچائیں، شریعت بچائیں، مذہب محمدی کو بچائیں. آج کے دور میں مجلس حسین کا مقصد بھی یہی ہے. غافل قوم کو بیدار کرنے کے لیے حسین ابن علی نکل پڑے اور ہر ایک سامان لے کے چلے.
یعنی آپ کے ہاں اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے منہ پر پانی پھینکتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ بے ہوش ہو جائے. لیکن جب کوئی ملت اور جب کوئی قوم غافل ہو جائے تو اسے بیدار کرنے کے لیے لہو کی ضرورت ہوتی ہے. اور حسین اپنا لہو دے کے ان کو غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں. اور آج کے دور میں مجلس حسین کا مقصد بھی وہی ہے. اور میں بالکل بآواز بلند یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ منبر حسین سے وہی بیان ہوتا ہے جو ہر مسلمان کی نجات کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بیان نہیں ہوتا. ہم اپنے نظریات اپنے عقائد کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پورے اہل اسلام کو دعوت دیتے ہیں کہ سنو ہمارے نظریات، سنو ہماری توحید، سنو ہماری نبوت، سنو ہماری امامت، سنو ہماری قیامت، اور پھر اپنی بھی دیکھ کے فیصلہ کرو کس کی امامت قرآن کے مطابق ہے، کس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، یا علی، زندہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی مذہب تشیع کی توحید سے لے کر عزاداری تک، ماتم تک، کوئی بھی ایسا کام اگر قرآن کے مخالف ہو تو ہم مجرم. توحید سے. لیکن مسئلہ یہ ہے، مسلمانوں میں اختلاف کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے، میں اپنے گھر بیٹھ کر کسی دوسرے کے بارے میں نظریہ دیتا ہوں، یہ بہت غلط بات. ہمارا حق یہ بنتا ہے، اہل اسلام کا حق یہ بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سنیں اور پھر انصاف کے پلے میں رکھ کر دیکھیں کہ کون حق. لیکن جبر تو دین میں ہے کوئی نہیں. جبر سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. کیوں منع کیا گیا ہے جبر سے؟ جبر سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ جب جبر سے کسی کو دین پہ لایا جاتا ہے وہ مومن نہیں منافق بنتا ہے. آپ نے دیکھا جو جبر سے آئے وہ کیا بنے، جو مرضی سے آئے وہ سلمان بنے. نعرے حیدری، الحمدللہ ہم نے اس کو مانا ہے، اس نے درس بھی یہی دیا ہے. امیر کائنات موجود تھے اور ایک شامی نے گستاخی کی. مولا نے ایک صحابی آگے بڑھا، جس کو مارو. معصوم نے فرمایا مار نہیں، وہ حاکم شام کا پالتو ہے تو علی کا غلام ہے. اور یہ واقعہ اہل اسلام کو سوچنا چاہیے. اللہ ایک ہے، یہ کن کا نظریہ ہے؟ مسلمانوں کا نظریہ. اب اگر غیر مسلم آ کے کہے کہ ثابت کرو کہ اللہ ایک کیسے ہے، تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو مارنا شروع کر دیں. یہ تو کوئی عقل مندی کا تقاضا. جو اعتراض ہو اس کو سنو اور سمجھو، پھر اس کا جواب دو. ہم پر اعتراض ہے کہ یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی کہاں ہے؟ کرو ثابت، تو ہم کرتے ہیں. یہی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کہتا ہے اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، اطاعت کرو صاحب امر کی. 3 اطاعتیں ہیں، اللہ کی، رسول کی، صاحب امر کی. ہمارا کلمہ بھی 3 حصوں میں ہے، لا الہ الا اللہ اللہ، محمد الرسول اللہ محمد، علی و اللہ صاحب امر. اللہ نے 3 اطاعتوں کے بارے میں کہا، ہم نے مانا اور کلمہ بنایا.
माशाअल्लाह। अल्लाह कह रहे मेरी इताअत करो, मेरे रसूल की इताअत करो और साहिबे आमर की इताअत करो। अल्लाह भी पता है, रसूल भी पता है, मसला बना है साहिबे आमर का। साहिबे आमर है कौन? अब सोचना सबने है और फैसला भी हर एक का अपना है, जाबर नहीं है। साहिबे आमर से मुराद शियाने अली ने अमीर कायनात से लेकर 12वें तक मासूम, लेकिन बाकी फिरक इस्लामी ने इनको तस्लीम न की। हम वाज़ेह सी बात करते हैं, अल्लाह ने कहा आतिउल्लाह, बात खत्म, अल्लाह की इताअत करो। फिर फरमाया आतिउर रसूल व उलिल अम्र। इताअत का लफ्ज 2 मरतबा इस्तेमाल किया है, एक अल्लाह के लिए, दूसरी मरतबा रसूल और साहिबे आम्र के लिए। बात समझ में आ रही? अल्लाह के लिए हुआ है, रसूल और साहिबे आम्र के लिए हुआ है। तो बात समझ में आता है, अल्लाह की इताअत और है, रसूल और साहिबे आम्र की इताअत एक है। अगर साहिबे आम्र और रसूल की इताअत में कोई फर्क होता तो फिर तीसरी दफा भी आती हूं आका, तीसरी दफा ये लफ्ज इस्तेमाल न करना समझाता है कि रसूल और साहिबे आम्र में कोई फर्क नहीं है। फर्क इतना है, रसूल पहुंचाता है, साहिबे आम्र बचाता है। इसके अलावा और यहां पर यह कहा जाए कि साहिब आम्र हमने अपनी मर्जी से बनाने हैं, तो आप फरमाइए जिसको हम बनाएंगे हम तो उसके जाहिर को देखेंगे, उसके अंदर जो कुछ बुराइयां हैं उसको तो हम जानते, और इतने नेककार तो हम कैसे जाने, दिल के अंदर क्या है कोई क्या जाने। हाँ, वो एक अलग मसला था जिसमें रसूल ने कह दिया था कि सारी की सारी महफिल लगी हुई और पहचानना होगी कौन मुनाफिक और कौन मोमिन है। सब कुछ होता तो दिल में है, देखना हो कि कौन है मोमिन और कौन है मुनाफिक। तो मैं बताता हूं, बिठाओ सबको, लो अली का नाम, जो हंसने लगे वो मोमिन है, जो चलने लगे वो मुनाफिक। ये मसला तो वाज़ेह है, लेकिन हम कैसे पहचाने कौन कितना अच्छा, कौन कितनी बुलंदियों पर है। अगर अपनी मर्जी से बनाना होता तो फिर अल्लाह कहता मेरी इताअत करो, रसूल की इताअत करो, और जिसको तुमने साहिबे आम्र बनाया है अगर वो हक है तो इताअत करो, अगर हक के खिलाफ हो तो इताअत। अल्लाह ने ये बात की है, साहिब आम्र ठीक कहे तो उसकी इताअत करो, गलत कहे तो इताअत। अल्लाह ने बिल्कुल रसूल के साथ मिलाया है, यानी आयत कुरानी ये साबित करती है अगर रसूल मासूम है तो साहिब आम्र भी मासूम है, गैर मासूम कभी साहिब आम्र। और मज़हब तशय्युअ बड़े फख्र से कहता है कि जिनको हमने साहिब आम्र बनाया, अली से लेकर महदी तक कोई साबित करे किसी एक लम्हे में भी कोई नक्स, पैदा होने से लेकर कब्र तक। और यही तो फख्र है हमें, जितने भी लोग हैं, जितने भी इस्लामी फिरके हैं, वो सारे यही कहेंगे हमारा इमाम तो वो है जिसने 15 साल के बाद नमाज शुरू की और फिर कज़ा न की। बहुत होगा कोई कहेगा मैंने 7 साल, हमारे इमाम ने शुरू की 7 साल से आखिरी उम्र तक नमाज कज़ा न हुई। इससे ज्यादा तो कोई नहीं कह सकता। फिर शियो फख्र किया करो तुम्हारा इमाम अली है, जो मजमा में खड़े होकर कह रहे हैं मैं अली वो हूं जिसने सूरज निकलता देखा है, सूरज ने मुझे सोता नहीं देखा। नारे हैदरी। साहिब आम्र है, और अगर साहिब आम्र से मुराद वक्त हाकिम लेना है तो फिर अफसोस होता है फिर कुरान की मुखालफत क्यों करते हैं।
صاحب عامر سے مراد اگر وقت حاکم ہی ہے تو وہ پچھلے دور میں مشرف کی وردی کیوں اتار رہے تھے؟ قرآن کہتے ہیں وقت حاکم کی، اگر وقت حاکم ہی مراد ہو تو پھر مشرف کی مخالف کیوں، زرداری کے مخالف کیوں؟ وہ تو وقت حاکم ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوست، اس سے مراد وقت حاکم نہیں، وہ ہستی ہے جس کو اللہ کا قرآن نفس رسول کہتا ہے۔ اور یہیں پہ اگر اس آیت پر تمام اہل اسلام اکٹھے ہوتے آج فرقہ بندی نہ ہوتی۔ رسول سے پوچھا اصحاب نے اس صاحب عامر سے مراد کیا ہے؟ فرمایا صاحب عامر سے مراد ہے کہ میرے خلفاء ہوں۔ کہا کتنے؟ کہا 12۔ کہاں سے ہوں گے؟ فرمایا یہیں سے ہوں گے، سارے قریش کے ہوں گے۔ 12 بھی کہا، قریش بھی کہا، علی سے لے کے مہدی تک سب کے نام بھی بتا۔ اب میں سوال کرتا ہوں، بات فکر کی، لڑائی جھگڑے والی نہیں، جس کو فکر کرنی ہے وہ کرے، جس کو نہیں کرنی وہ نہ کرے۔ لڑائی جھگڑے والی تو بات ہے کوئی نہیں، ہم تو سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں اور اپنا عقیدہ پیش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی سوچ کے اور بن جائے۔ کوئی نہیں، 12 رسول نے کہہ دیے، تمام اسلام کے مکتبوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے، قریشی ہوں گے اور 12 ہوں گے۔ وہ ناموں کو نہ مانے تو نہ مانے، تو پھر مجھے ثابت کر کے دو وہ 12 کون سے ہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ بنو امیہ کے خلفاء کو بھی ملاؤ، بنو عباس کے خلفاء کو بھی ملاؤ، وہ 12 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ قید لگانی پڑتی ہے، نہیں اس سے بڑا وہ 12 ہیں جو نیک و صالح ہیں۔ قرآن نے کہا ہے کہ وہ نیک و صالح ہو، قرآن نے تو کہا وہ جو بھی بات کرے اس کی مانو۔ اگر اللہ یوں ہی چھوڑ دیتا تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی طرف سے اگر کسی گناہگار کو اپنا وقت حاکم یا صاحب امر مانتے ہیں تو اللہ ہم سے خود برائی کی جانب لے کے جانا تھا۔ کیونکہ میرے دوست بات ایسے اور مذہب تشیع کا معیار ہے، بغیر معیار کی کوئی چیز نہیں۔ ہم نے امامت معیار پر لی ہے۔ اگر یہی محبت کا چکر ہوتا کہ ان کو علی سے محبت ہے اس لیے علی کو بلا فصل خلیفہ مانتے ہیں، یا علی سے محبت ہے تو علی کو امام مانتے ہیں، اگر محبت کا چکر ہوتا تو علی کے 18 بیٹوں میں سے 2 کو امام نہیں مانتے۔ غلام طاہر صلوات۔ علی کے 18 بیٹے، امام کتنے؟ اگر محبت کا چکر ہوتا تو علی کے سارے بیٹے تھے۔ عباس علی کے بیٹے ہیں، عباس کو باب الحوائج مانا، سکائے سکینہ مانا، حاجت روا مانا، لیکن امام نہ مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت محبت میں نہیں ہوتی، حکم خدا میں ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ اور اس لیے تو ہمارے فقہا اور تمام علماء کا نظریہ ہے شیعہ وہی ہے جو 12 اماموں کو مانتا ہو، جس نے 12 میں سے کسی کو بھی چھوڑ دیا وہ شیعہ۔ اور بہت سارے فرقے، چوتھے امام پر لوگ آئے پھر آگے سے ہٹ گئے، زیدی مذہب بن گیا، چھٹے امام تک آئے پھر اسماعیلی فرقہ بن گیا، بہت سارے مسئلے بنے۔